مسلمان رمضان کا مہینہ نہیں مانتے، سگریٹ پیتے پھرتے ہیں، کھلے بندوں چائے پیتے ہیں، بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اسلامی حکومت ہو ان کو کوڑے مارے جائے، ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور رمضان کی توہین کرنے والوں، اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں، خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے کہ یوں ہی کام چل جائے گا؟ صحابہ کرام نے جنگ میں روزہ نہ چھوڑا، گھروں میں بیٹھی عورتیں چھوڑ دیتی ہیں، تجھے کیا معلوم ہے کل کس کو آئے گی اور کس کو نہیں؟ کیا معلوم کل کون؟ یاری والے پیر کا مسئلہ سنو، کتاب میں نہ ملے ذمہ داری سے کہتا ہوں، غنیت الطالبین کتاب اٹھا کر کے دیکھو، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کو پڑھ کر کے دیکھو۔ علامہ فرماتے ہیں، یاری والا پیر کہتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، محبوب سبحانی فرماتے ہیں، جس آدمی نے، جس عورت نے جان بوجھ کر نماز قضا کر دی، فنکاحها باطل باطل باطل، فرماتے ہیں نکاح اس کا ٹوٹ گیا، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ ہاں، بڑے پیر کا نام لینا سوکھا، مسئلہ ملنا بڑا اوکھا ہے۔ تجھے کیا معلوم کہ علامہ شیخ کا کیا مذہب ہے، کیا مسلک ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ اخیر میں جا رہا ابھی نہیں تو عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امتی نے، حضور کی آل میں سے ہونے والے شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں، فرمایا بے نماز مرد عورت جب مر جائے، لکھ لو دل پہ، بے نماز عورت مرد جب مر جائے، اذا ماتا جب مر جائے، لا یغسل لہو اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہو اسے کفن پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہو فی مقابر المسلمین اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، اس کی وجہ سے دوسرے مردوں پہ خدا کا غضب نہ آ پڑے۔ پرواہ نہیں کرتا آج مرد عورت، چلاکی مارتے ہیں کہ ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نماز نہیں پڑھی، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارا کیا بگاڑ لے گا کوئی، ہمارا کیا نقصان کرے گا کوئی، ہمیں کون پھانسی لگا دے گا؟ میں کہتا ہوں خدا جس دن پھانسی لگائے گا نہ تیری ماں چھڑا سکے گی نہ تیرا باپ چھڑا سکے گا، نہ تیرا کارخانہ چھڑا سکے گا، نہ تیری فیکٹری چھڑا سکے گی، نہ تیری دکان چھڑا سکے گی، نہ تیرا ذمہ دارہ چھڑا سکے گا، نہ تیرا خاندان چھڑا سکے گا۔ جب خدا کا غضب آئے گا کوئی نہیں تجھے بچا سکے گا۔ اسلام کو مذاق نہ بناؤ، رمضان میں رشوت لے رہے ہو، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، حرام لپیٹ رہے ہو۔ تاجروں، دکانداروں جو رمضان المبارک میں دھوکہ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اور تم نے گاہک کو تو دھوکہ دے دیا، خدا کو دھوکہ کیسے دو گے؟ اپنے خیال میں کمائی کر رہے ہو، نہیں، بربادی ہو رہی ہے، بربادی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی رمضان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چاہے وہ روزہ بھی کیوں نہیں رکھتا ہے، فرمایا بجز بھوکا مرنے کے اسے کچھ حاصل نہیں، کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے،
بھی رکھتا ہے، عورتوں کو بھی تاڑتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، بدماشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام خوری کرتا ہے۔ اسلام تو نافذ 4 دن میں ہو سکتا ہے اگر ہم مسلمان بن جائیں۔ جنازے تو جنازے رہے، یہاں تو قرآن مجید کی والی وال ہوتی ہے۔ ملا اس طرف بیٹھ جاتا ہے، مرنے والے کا بھائی یا کوئی وارث اس طرف بیٹھ جاتا ہے، قرآن مجید کے اوپر 5 روپے رکھ کر ادھر سے ادھر پھیر دیا، ادھر سے ادھر پھیر دیا۔ نمازوں کا ہدیہ پیش کرتا ہوں، روزوں کا ہدیہ پیش کرنے ہیں۔ جوتے کی قیمت 150 روپیہ، ساری عمر کی نمازوں کی قیمت 5 روپے۔ بخشنے والا ملا کہتا ہے جاؤ میں معاف کیتے، اور ملا جی پہلے اپنی تو خیر منا۔ سوٹ 100 روپے میں نہیں بنتا، ساری عمر کی نمازیں 5 روپے میں معاف ہو گئی۔ کھڑے کھڑے مسئلے سن جاؤ، خدا کی قسم اگر عمل کرو گے قاری حنیف کو قبروں میں دعائیں دو گے۔ کوئی کسی کا لحاظ نہیں، قبر آئے گی، حشر آئے گی، پلسرات آئے گی، موت کا تمہیں ذائقہ چکھنا ہوگا۔ یہ منہ جس سے رات دن بھونکتا ہے، خدا کی قسم جب یہ پھٹے گا دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ آنکھیں دوسرا آدمی بند کرے گا، یہ تیرے پیر دوسرا آدمی ایک جگہ اکٹھے کرے گا، تو اتنا مجبور ہو جائے گا۔ اور حالت تیری یہ بنے گی کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ موت آئی، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، کوئی توبہ کی گنجائش نہیں، کوئی توبہ قبول نہیں۔ اسی لیے عورت کہتی ہے پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، پہ کے جاتی ہوں ماں باپ لا مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، بڑا بدبخت ہے وہ آدمی، بڑا محروم ہے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ قدر کر دن کی، قدر کر رات کی، قدر کر صبح کی، قدر کر شام کی۔ ایک ایک لفظ پہ جو اجر مل رہا ہے، ایک ایک رکعت پہ جو اجر مل رہا ہے، خدا کی قسم تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ اللہ پاک ہم پر کتنا بڑا مہربان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے میرے چچا ایسی نماز بتاؤں جو ہر روز پڑھ، یا کم سے کم تیسرے دن پڑھ، یا ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ، یا مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ، یا سال میں 1 مرتبہ پڑھ، تیرے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ہے نماز صلاۃ التسبیح، اور اس مہینے سے زیادہ اچھا وقت اس کے لیے کوئی نہیں۔ رات کو پڑھو، دن کو پڑھو، صرف 3 وقت چھوڑ دو، سورج نکلتے وقت اور چھپتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو، جس وقت چاہو پڑھو، مگر ہمیں توفیق نہیں۔ اس لیے خداوند عالم نے رمضان ہی میں ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائی، سحری کھاؤ اس کا ثواب، افطار میں پانی پیو اس کا ثواب، روٹی کھاؤ اس کا ثواب، تلاوت کرو اس کا ثواب، روزہ افطار کراؤ اس کا ثواب، کسی کو قرآن مجید سناؤ اس کا ثواب، قرآن کریم سنو اس کا ثواب۔ ارے ہر طرف اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، تو جھولی پھیلا کر لینے والا تو بن۔ اور ایک حدیث میں ہے
کہ اللہ پاک ایک فرشتے کو شام کو مقرر کر دیتے ہیں جو آواز لگاتا ہے آؤ جس کی روزی میں کمی ہے وہ مانگے فراخی کر دی جائے گی. آئے ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا آج سوال کرے رمضان قرآن کے صدقے میں اس کی بیماری کو دور کر دیا جائے. آئے کوئی مقدموں کا مارا ہوا افسروں کا مارا ہوا آج پچھلی رات 2 آنسو بہائے. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم جھولی پھیلانا تیرا کام ہے, دریائے رحمت میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے. فرمایا مالی عبادت بھی کرو, 1 پیسہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں, دوسرے دنوں کے مقابلے میں 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, 700 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. بلکہ جتنا اخلاص ہوگا اور جتنا حلال کا پیسہ ہوگا 7 لاکھ گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. کرم برس رہا ہے, رحمت برس رہی ہے, فضل برس رہا ہے, اس کی کریمی اور عطا کی بارش ہو رہی ہے, ہم لوگ لینے والے ہی نہیں. فرمایا وہ تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے, کوئی لینے والا بھی بنے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا جب رمضان کا چاند نظر آتا, اور آپ کی نمازوں کی رکعتیں لمبی ہو جاتی, دعا میں عاجزی بڑھ جاتی, اور آنسو بہانے میں کثرت ہو جایا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے ہمیں یہ کتنی بڑی کریمی بخشی, کتنی بڑی عطا فرمائی. پچھلے سال جو لوگ دنیا میں تھے, زمین پہ تھے, آسمان کے نیچے تھے, بیوی بچوں والے تھے, بہن بھائیوں والے تھے, کارخانوں والے تھے, زمینوں والے تھے, آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں, نہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں, نہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, نہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں, نہ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں, نہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں, ہر چیز سے محروم ہو گئے. آج تم زندہ ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, کمال ہو. اس لیے ایک ایک گھڑی کی قیمت کریں, قیمت اور قدر پہچانیں, عورتیں بھی اور مرد بھی. روزانہ چھوڑا کرو. حضرت علی کا قول میں نے سنا دیا, جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا 100 سال رکھو برابر نہیں ہو سکتا. اصل تو جو چھوڑتے ہیں وہ رکھتے کب ہے. خدا کے یہاں افسری کا کوئی لحاظ نہیں, سرکاری ملازم ہوں میں تو اس بات کا کوئی لحاظ نہیں, میں بڑی حسین عورت ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں, میں بہت نیک بزرگ پیر ہوں اس بات کا کوئی لحاظ نہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سب کے لیے برابر.